واصفین حلیۂ جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حاضرین اہل صدق و صفا، جامع صداقت و عقیدت، منتظمین حضرات، دور و نزدیک سے تشریف لانے والے تمام احباب گرامی، اس راہ عشق و عقیدت میں میرے ہم سفر ساتھی، ایک معروف اندازے کے مطابق بہت عرصے کے بعد یہاں میں آیا، لیکن اس دفعہ آنا اور احباب کا ملنا اور اہل ذوق کا حاضر ہونا میرے حوصلوں کو بڑی تقویت میسر آئی ہے۔ ہر محفل کا ایک عنوان ہوتا ہے اور اس کے گرویدہ اس جنس کے لوگ شیفتہ و گرویدہ ہو کر کشاں کشاں وہاں پہنچتے ہیں، خیزاں افتاں پہنچتے ہیں۔ گھر سے نکل کر کہیں کسی عزم کو لے کے جانا، جب تک اس جنس سے مانوس نہ ہو آدمی اپنی دہلیز سے پاؤں باہر نہیں رکھتا۔ جس جنس کی اسے تلاش ہوتی ہے اسے خبر ہو کہ وہاں میری مطلوب شے موجود ہے، تو وہ موسم کی پرواہ کیے اور رکاوٹوں کو خاطر میں لائے بغیر چل نکلتا۔ یہاں جتنے حضرات تشریف لائے ہیں یہ بھی غالباً کسی مقصد کے تحت ہی آئے ہیں، یوں بے مقصد کوئی نہیں آتا، اور آ بھی جائے تو بیٹھتا نہیں، اور بیٹھے بھی تو ٹکتا نہیں، اور اگر تھوڑی دیر بیٹھ جائے اور اس کا بیٹھ جائے تو دل لگتا ہی نہیں، فرار ہونے میں وہ قرار سمجھتا ہے۔ لیکن اس سردی میں یک بستہ موسم میں آپ تشریف فرما ہیں، چہرے مطمئن ہیں، مزاج پر کسی کا راج ہے۔ اگر میرا اور آپ کا اپنا مزاج ہوتا تو کبھی سے اٹھ گئے ہوتے۔ کسی عنوان نے یہاں بلایا اور کسی کے راج نے ہم پر تسلط کر کے بٹھا رکھا ہے، نگاہیں 100 مرتبہ بھی تلاش کریں وہ نہ مل سکے۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ جب دیکھنا چاہیں تو سر کی آنکھ بند کر کے دل کی آنکھ کھول لیتے اور دیدار کر لیتے ہیں۔ وہی ایک ذات ہے جو ایک جگہ رہ کر پوری کائنات کو تصرف میں رکھ کر اپنے دیدار سے، انوار سے، فیضان سے، احسان سے، جود و نوال سے مالا مال فرماتا جا رہا ہے۔ اللہ کو اپنی مخلوق بڑی پسند ہے، اللہ اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے اور بہت پیار کرتا ہے، اور اس ساری مخلوق کو اگر پیار نہ کرتا تو غذا کیوں دیتا؟ اور ایک آدمی کہتا ہے، ایک شخص کہتا ہے، آدمی نہیں ایک شخص کہتا ہے، وہ ہے ہی نہیں اور اسے رزق مل رہا ہے، پھر کہتا ہے وہ ہے ہی نہیں، تو وہ کہتا ہے تو 1000 بار کہہ، تیرے کہنے کی حیثیت کیا؟ میں تو ہوں، اور اگر میں نہ ہوتا تو تجھے رزق کون دیتا؟ میں ہوں تو اس لیے تجھے رزق دے رہا ہوں۔ تو جو دیکھ رہا ہے تو میں ہوں نا، تو جو بول رہا ہے تو میں ہوں، تم جو چل رہے ہو تو میں ہوں۔ میں اگر پتھر کی طرح تمہیں جامد کر دوں تو پھر کیا کہو گے؟ تمہیں ثابت کر دوں، صامت کر دوں، جامد کر دوں، جمود و خمود تم پر طاری کر دوں، پھر بھی میں ہوں، اور تمہیں بہاروں میں کھیلتا ہوا اٹھا کے لے جاؤں تو پھر بھی میں ہوں۔ تیرا کہنا نہ کہنا کوئی بات نہیں، میں رب العالمین، میں رب العالمین۔ اور ادھر اپنے محبوب کو فرمایا، میرے محبوب کتنے ہیں جنہیں میں رزق دیتا ہوں مجھے نہیں مانتے، آپ کو بھی شاید کوئی کچھ لوگ نہیں مانیں گے،
لیکن میں آپ کی اپنی ربوبیت کی طرح آپ کو رحمت کو بھی محدود نہیں کروں گا، اپنی ربوبیت کی طرح آپ کی رحمت کو عام کروں گا۔ جس طرح میری ربوبیت عام ہے، میرے محبوب آپ کو نہ ماننے والے بھی آپ کی رحمت سے شاد کام ہوتے رہیں گے۔ فیصلہ دنیا میں رب ہونے کا اور رحمت ہونے کا یہ اپنی جگہ کا ہے، مگر جو نتیجہ نکالیں گے وہ قیامت میں نکالیں گے۔ اپنی ربوبیت اور خالقیت اور قہار ہونے کی حیثیت اور کریم ہونے کی حیثیت تو قیامت میں بتاؤں گا، اور آپ کی شان کی جنگیں بھی ہم نے قیامت میں ہی بجا کے رکھنے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ کو مخلوق پسند ہے، اور اس مخلوق میں سے ادنا بھی ہیں، اعلیٰ بھی ہیں، کمتر بھی ہیں، بدتر بھی ہیں، ابتر بھی ہیں، برتر بھی، ہر طرح کی مخلوق، اور اس نے اس میں قدرت رکھی ہے۔ ایک چونٹی دیکھیں نا، ایک چونٹی، اس کی آنکھیں بھی ہیں، وہ سرخ چھوٹی چونٹی، اس سے اور بھی چھوٹی، اس سے اور بھی چھوٹی مخلوق ہے، اس میں بھی حیات موجود ہے، لیکن چونٹی ہی ہم سامنے رکھتے ہیں۔ کبھی کبھار چلتی نظر آتی ہے، اس کی آنکھیں ہوں گی، اس کا منہ بھی ہوگا، اس کی زبان بھی ہوگی، اس کے پاؤں بھی ہوں گے، اس کی اندڑیاں بھی ہوں گی، اس کا دل بھی ہوگا، اس کا جگر بھی ہوگا، اس کا معدہ بھی ہوگا، اس کا پیٹ بھی ہوگا، اس کے اندر روح ہوگی، وہ چلتی پھرتی ہوگی۔ اور یہ بتائیں تو صحیح طرح تحقیق کر کے دیکھیں کہ دل کتنا ہے، منہ کیسا ہے، آنکھیں کتنی ہیں، انتڑیاں کتنی ہوں گی، اس کا معدہ کیسا ہے، اس کا پیٹ کیسا ہے، اور اس کو ادھر بتا کے ادھر ساتھ اعلان کر دیا انظر الی الابل، ذرا اونٹ پر بھی نظر رکھو۔ اور یہ بھی دیکھا، اگر تم میری قدرت دیکھتے ہو تو اونچے پہاڑ، اچھلتے دریا اور موجزن سمندر دیکھو، میری قدرت ہی قدرت ہے۔ ہر جگہ اپنی قدرت بتائی، درخت ہے تو قدرت ہے، بخت ہے تو قدرت ہے، دریا ہے تو قدرت ہے، صحرا ہے تو قدرت ہے، فضا ہے تو قدرت ہے، خلا ہے تو قدرت ہے، صفوف سما ہے تو قدرت ہے، عرش اولا ہے تو قدرت ہے، تحت سرا ہے تو قدرت ہے، سریا ہے تو قدرت ہے، چاند سورج ستارے، ذرے قطرے ہوا کے جھونکے، درخت کے پتے اور گھاس کے تنکے، یہ سب قدرت ہی قدرت ہے۔ ہر چیز کو دیکھو تو قدرت نظر آئے، مگر صرف انسان کو دیکھو تو محبت نظر آئے۔ فرمایا ہم نے ہر جگہ قدرت رکھی ہے، محبت کہیں کہیں رکھی ہے۔ محبت وہی ہے جس نے میرا نائب ہونا، یہاں محبت ہے۔ اور دیکھیے ایک بات اور بھی عرض کر دوں، محبت کی بات آ گئی، میں عرض کروں گا کہ کوئی ایسی شے ہے جو اللہ سے پوشیدہ ہو۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ کوئی شے لا یخفی علیہ شیء، کوئی شے رب سے پوشیدہ نہیں، تو پھر اپنے محبوب کو فرماتا ہے انک بأعیننا۔ یہ تمہیدی باتیں ہیں بھائی، واضح سے آگے شروع ہوگا۔ اپنے محبوب کو فرمایا انک بأعیننا، میرے محبوب آپ تو میری نظر میں ہیں، تو ذرا بتاؤ تو صحیح کہ کون سی شے جو اس کی نظر میں نہیں، اور اگر ہر شے اس کی نظر میں ہو یقیناً ہے، تو اس امتیاز کا کیا معنی کہ اس تحقیق اور اس صراحت کا کیا مفہوم نکلے گا کہ انکا، بے شک آپ ہی، علماء پر واضح ہے یہ تحقیق، انکا بے شک آپ ہی، بأعیننا میری نظر میں۔ باقی کائنات کیا پوشیدہ ہے؟ نہیں دیکھتا۔ آپ جو بیٹھے ہیں تو آپ کو نہیں دیکھتا، میں بیٹھا ہوں مجھے نہیں دیکھتا، لیکن آپ کو دیکھتا ہے نا۔ تو وہ کون سی نظر ہے جس سے ایک ہی کو دیکھا جا رہا ہے، اور وہ کون سی نظر ہے جس سے ساری کائنات کو دیکھا جا رہا ہے؟ نظریں دو ہیں، نظریں معلوم ہوا کہ دو ہیں، ایک وہ نظر کہ جس میں عالمین ہے، ایک وہ نظر کہ جس میں کائنات ہے، اور ایک وہ نظر جس میں صرف وجہ تخلیق کائنات ہے۔ دو نظریں ہیں، ایک نظر میں پوری کائنات ہے، اور دوسری نظر میں وہ ہے جو وسیلہ تخلیق کائنات ہے، جو وسیلہ
تخلیق کائنات ہے، یہ دو نظریں ہیں، ایک علم کی نظر ہے، ایک محبت کی نظر۔ علم میں سارے ہیں، محبت میں ایک محبوب ہی ہوتا ہے۔ لہذا محب و محبوب کے اس رشتے کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں اب یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اس عنوان پر میں اس آیت کو منطبق کر رہا ہوں۔ ذرا اس انطباق کلام کو، سیٹے کلام کو، روش کلام کو محفوظ کر کے ذہن کے اندر تو سوچیں تو صحیح کہ اتنا کچھ کہنے کے بعد اب رب فرماتا ہے ایمان والو مجھے تم سے پیار ہے، مجھے اچھے لگتے ہو، مجھے تم اچھے لگتے ہو۔ اس لیے نہیں کہ شکلیں اچھی ہیں، آپ سے اچھے اچھے اور بھی بہت ہیں۔ اس لیے نہیں کہ آپ امیر ہیں، کیا عمارت ہوگی، آپ سے بڑھ کر کوئی امیر اور بھی ہوں گے۔ آپ قد و قامت اچھی ہوگی، اس سے تو بڑے قداور لوگ اور بھی ہوں گے۔ محلات آپ کے کتنے عظیم ہوں گے، اس سے بڑے بڑے محلات اور بھی ہیں، مگر ان کو نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، مگر ایک جماعت ہے جس کو فرمایا آپ ایمان والے، آپ ایمان والے۔ اور ایک آدمی پڑھتا رہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، صبح سویرے پڑھے اور 100 سال پڑھتا رہے، یوں ہی مرتا ہوا قبر میں چلا جائے، پڑھتا پڑھتا مر کے قبر میں گیا، لا الہ الا اللہ۔ سچ بتاؤ یا ایھا الذین آمنوا کے دائرے کے اندر آ گئے؟ بولتے نہیں، آپ نہیں آیا نا، آپ سب ایمان والے ہیں نا۔ معلوم ہوا صرف لا الہ الا اللہ، کیا یہ جھوٹ ہے؟ کیا اس میں ریب و شک ہے؟ ریب و تشکیک کا مادہ یہاں نہیں ہے، سچ ہی سچ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کون ہے؟ وہ ہے جس سے پہلے کوئی نہیں، اور وہ ہے جس کے آخر کوئی نہیں، اور جب کچھ بھی نہ تھا تو وہ تھا، کچھ بھی نہ ہوگا تو وہ ہوگا، وہ تھا، وہ ہے، وہ رہے گا۔ اور لا الہ الا اللہ یہ حق ہے، لا الہ الا اللہ کا کلمہ اس مفہوم کو واضح کر رہا ہے، وہی ایک تھا، ہے، رہے گا، اس کا کوئی شریک نہ صفات میں نہ ذات میں۔ وہ دن میں بھی واحد لا شریک ہے، وہ رات میں بھی واحد لا شریک ہے، وہ پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے، سچ کہہ رہا ہے۔ تو پھر بتاؤ اسی طرح کہتے کرتے وہ مر گیا تو مسلمان ہے؟ آواز نہیں آئی، مسلمان ہے نہیں۔ اور اگر ایک بات اور ہے، لا الہ الا اللہ کہہ کے ختم ہو گیا مسلمان نہیں، اور ایک ہی دفعہ 1000 سال پڑھتا رہے لا الہ الا اللہ، مسلمان نہیں ہوتا۔ مگر ایک ہی دفعہ کسی کو دیکھ لے، کسی اس ایک کو جس کے متعلق رب فرماتا ہے بس آپ ہی میری نظر میں ہیں، بس آپ ہی میری نظر میں ہیں، اس ایک کو کوئی ایک دفعہ دیکھ لے اور وہ بھی دیکھ لے، وہ بھی دیکھ لے، اور یوں دیکھنے میں دل کا سودا ہو جائے، یوں دیکھتے دیکھتے دل کا سودا ہو جائے، نماز پڑھے نہ پڑھے، حج کرے نہ کرے، اسی وقت مر جائے، صرف مومن ہی نہیں جنتی بھی ہے، صرف مسلمان ہی نہیں خدا کا دوست بھی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان کا دار و مدار لا الہ الا اللہ پر نہیں، محمد رسول اللہ پر۔ تو اب رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو پرہیزگار ہو جاؤ۔ کوئی ترجمہ کرتے ہیں ڈرو، اور ڈر بھی پرہیزگاری کی بنیاد ہے، خوف و خشیت تقوی کی بنیاد ہے، مانتا ہوں۔ اور اگر اتقوا اللہ سے تقوی لیا جائے تو اس میں بھی خوف و خشیت موجود ہے، رضا بھی ہے، خشیت بھی ہے، تقوی بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اور جب کوئی اتقوا اللہ کی منزل پہ آئے اور خدا سے خائف ہو جائے، ڈرے خدا سے۔ اگر یہاں ایک بات مجھے یاد آئی، آپ جس سے ڈریں اس کے قریب جاتے ہیں، آپ بولیں، اور آپ جس سے خوف کرتے ہیں اس کے قریب جاؤ گے، اور اسٹیج والے آپ بتائیں کہ جس سے آپ ڈریں اس کے قریب جاؤ گے، اور یہاں تو الٹ ہے معاملہ کہ جو خدا سے ڈر گیا وہ اس کے قریب ہو گیا۔
کیا فرق ہے؟ جو نہیں ڈرتا وہ مر گیا، کمال یہ ہے۔ اور دنیا کو اصول ہے جو ڈر گیا وہ مر گیا، اور یہاں الٹا معاملہ، جو نہیں ڈرتا وہ مر گیا، جو ڈر گیا وہ ہمیشہ کے لیے جیت گیا، ہمیشہ کے لیے حیات ابدی مل گئی اس کو۔ تو جب اتقوا اللہ کی تفسیر ہم کریں گے تو وہ خدا سے ڈرے گا تو پھر اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ ایک ڈرتا ہے کہ وہ ناراض ہوگا تو جہنم میں پھینکے گا، اور ایک یہ کہ اس لیے ڈرتا ہے کہ ناراض ہو گیا تو درمیان میں پردے حائل ہوں گے اور یہ حجاب جہنم سے زیادہ المناک ہے۔ یہ دو مقام ہیں، ان دو مقامات میں سے دونوں پر خوف و خشیت طاری ہے، ایک اپنے حساب کے اعتبار سے اور دوسرا اپنے قرب و معیت و وصل کے اعتبار سے۔ یہ قرب و معیت و وصل والا اس لیے ڈرتا ہے کہ خطا نہ ہو کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، درمیان میں پردے نہ آ جائیں، اور دوسرا اس لیے ڈرتا ہے کہ کہیں جہنم کا ایندھن نہ بن جاؤں۔ لیکن ان دونوں حالتوں میں اتقوا اللہ میں وہ پرہیزگار ہوگا، تو جب وہ پرہیزگار ہوگا تو اس کی نشانی کیا ہے؟ نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، امیر ہے تو حج کرے گا، امیر ہے تو زکات دے گا، وہ تلاوت کرے گا، وہ تہجد پڑھے گا، وہ اوابین پڑھے گا، وہ ذکر اللہ کرے گا، نگاہ سے گناہ نہیں کرے گا، زبان سے گناہ نہیں کرے گا، دل میں فساد نہیں، دل میں گناہ کے منصوبے نہیں بنائے گا، قدم سے گناہ نہیں کرے گا، ہاتھ سے گناہ نہیں کرے گا، اندر اور باہر دونوں نظر آنے والے اور نہ نظر آنے والے گناہ دونوں سے اجتناب کرے گا۔ جب اس نے اجتناب کیا، جب اس نے پرہیز کیا، جب اس نے خوف و خشیت سے یا محبت کی بنیاد پر گناہ سے فارغ ہوا تو یہ متقی ہوا، تقویٰ بھی سلامت ہو گیا، خوف بھی قائم ہو گیا۔ اس کے بعد رب فرماتا ہے کہ تیرے اور میرے ملنے کا وقت آ گیا، تیرے اور میرے ملنے کا وقت آ گیا، لہذا اب تیری نماز نہیں مجھے ملائے گی، کوئی وسیلہ اور ہے جو ملائے گا۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اب میرے وصل کے لیے تو وسیلہ تلاش کر، وسیلہ تلاش کر۔ یہاں کچھ لوگ اس وسیلہ سے اعمال صالحہ مراد لیتے ہیں، کچھ لوگ، بعض مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ یہاں وسیلہ سے مراد اعمال صالحہ ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ اگر وسیلہ سے مراد اعمال صالحہ ہیں تو وہ اعمال صالحہ اتقوا اللہ میں کیوں نہیں ہے؟ اس کو تحصیل حاصل کہتے ہیں، اور تحصیل حاصل محال ہے کلام اللہ میں، لہذا اتقوا اللہ میں اعمال ہیں، وسیلے میں کوئی اور ہوگا۔ وہ کون ہوگا؟ جس کے ذریعے یہ اعمال نصیب ہوئے ہیں، جس کے ذریعے اعمال صالح نصیب ہوئے، وسیلہ وہ ہوگا۔ لیکن میں ایک بات اور پیش کر دوں، ادھر عابد ہے ادھر معبود، ادھر ساجد ہے ادھر مسجود، ادھر قاصد ہے ادھر مقصود، ادھر طالب ہے ادھر مطلوب، ادھر بندہ ہے ادھر خدا، ادھر مربوب ہے ادھر رب، ادھر مخلوق ہے ادھر خالق، ادھر چاہنے والا ادھر وہ جسے چاہا جا رہا ہے۔ اب وہ کہتا ہے وسیلہ پکڑ میرے قریب آنے کے لیے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَہ، اس کے اپنے اور اس کے درمیان پردے اٹھانے کے لیے وسیلہ تلاش کر جو تجھے اور مجھے وصل کی منزل پہ لے آئے، تجھے وصل کی منزل پر لے آئے، وسیلہ تلاش کر۔ یہاں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہاں وہ وسیلہ ہے جو اس کو بھی قبول ہو اور وسیلہ پکڑنے والے کو بھی قبول ہو، جو ادھر بھی محبوب ہو اور ادھر بھی محبوب ہو، جو ادھر بھی سنا جائے اور ادھر بھی سنا جائے، وہ بھی نہ بات ٹالے اور یہ بھی نہ اس کو چھوڑے، نہ وہ ٹالے نہ یہ چھوڑ سکے۔ محبوب اس کا بھی ہے اور محبوب وسیلہ بنانے والے کا بھی ہے۔ یہ میری تیری نماز نہیں۔ اگر 40 سال نماز پڑھنے والے سے میں پوچھتا ہوں کہ اے 40 سالہ نمازی تیری نماز قبول ہو گئی؟ آپ لوگ نمازی ہیں نا؟
کچھ قضا ہو جاتی ہوگی یار، لیکن پھر بھی آپ مومن تو ہیں نا۔ چلو نماز کے موقع پر تو آپ نہیں بولے، لیکن ایمان کے درجے پہ تو بولو نا۔ ٹھیک ہے سارے پورے پکے نمازی نہیں، لیکن پکے مومن تو ہیں نا۔ ٹھیک ہے متقی نہیں، تقوی میں کمزور تو ہیں آپ، لیکن مومن ہیں نا۔ تو دعویٰ کرو گے کہ ہم نے جو نماز پڑھی، آپ جس نے عشاء پڑھی وہ دعویٰ کرے گا کہ میری نماز قبول ہو گئی؟ اور کوئی آدمی 50 سال نماز پڑھنے والا، کعبے کا طواف کر کے سجدے کرنے والا دعویٰ کرے گا میرا یہ سجدہ قبول ہو گیا؟ امید ہی امید ہے۔ روزہ یہ بھی امید، حج یہ بھی امید، زکوٰۃ یہ بھی امید، تہجد یہ بھی امید، اور تلاوت یہ بھی، اور عبادت یہ بھی امید ہی امید۔ وسیلہ تو یقینی چاہیے۔ امید والے وسیلے پر اعتبار کیا ہے؟ وسیلہ تو یقین والا چاہیے، امید والا وسیلہ۔ وکیل تو ایسا چاہیے جو جج کے سامنے بولے، اور جسے گھر بھی بولنے کوئی نہ دے وہ جج کو، اس کو کون اپنا وکیل بنائے گا؟ وسیلہ تو وہ چاہیے جب یہ وسیلہ اس کے سامنے پیش ہو تو وہ قبول کر لے۔ تو وہ نہ تیری نماز ہے، نہ تیرا حج، نہ تیری زکوٰۃ، نہ تیری تہجد، نہ تیری عبادت، نہ تیری تلاوت، کوئی اور ہوگا وسیلہ۔ اچھا میں ایک بات اور عرض کر دوں تاکہ خود معلوم ہو جائے کہ وہ وسیلہ کون ہو سکتا ہے۔ وہ وسیلہ کون ہو سکتا ہے؟ حضرات گرامی، یہ نمازیں پہلے آئی ہیں یا نبی الانبیاء پہلے ہوئے ہیں؟ ان دونوں میں سے پہلے کون ہے؟ سوچو یار، سوچو، دل سے پوچھو۔ آپ کا مفتی آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، حکم بھی ہے نا کہ اپنے مفتی سے پوچھو۔ اپنے مفتی سے پوچھو کہ حج پہلے ہے یا نبی الانبیاء؟ روزہ پہلے ہے یا وہ پہلے؟ قرآن پہلے ہے یا وہ پہلے؟ بتاؤ۔ اور جب تک قرآن نہیں آیا تو نماز کی سمجھ نہیں آئی۔ پھر قرآن پہلے ہے، نماز پہلے ہے یا قرآن پہلے ہے؟ بولے، بولو نا۔ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، یہ تقریر نہیں میں کر رہا، میں درس دے رہا ہوں۔ یوں سمجھو کہ یہ کلاس روم ہے۔ قرآن پہلے ہے یا نماز پہلے؟ قرآن پہلے ہے نا۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ قرآن پہلے ہے یا صاحب قرآن پہلے ہے؟ نماز محتاج ہے قرآن کی، قرآن نہ ہوتا تو نماز ہی نہ ہوتی، اور قرآن محتاج ہے نبی کے پاک لبوں کا۔ یہ نہ کہیں کہ قرآن قرآن نہیں ہے، یہ نہ بولے کہ یہ قرآن ہے تو قرآن اپنا وجود ثابت نہیں کر سکتا۔ تو جس نماز سے پہلے قرآن ہے، اور قرآن سے پہلے نبی ہے، حج سے پہلے نبی، زکوٰۃ سے پہلے نبی، نیکی سے پہلے نبی، اور سجدے سے پہلے نبی، تلاوت سے پہلے نبی، عبادت سے پہلے نبی، بندے اور خدا کے رابطے سے پہلے نبی۔ تو یہ سارے رابطے میرے نبی کے وسیلے سے آئے ہیں۔ تو جس وسیلے سے یہ وسیلہ بنا ہے وہی اصل وسیلہ ہے کہ بندے اور خدا کے درمیان رابطے قائم کر سکے۔ اور باقی زندہ باد۔ میں اگر نبی پاک کے غلاموں کی قبروں کی نشاندہی کروں تو جا کے دیکھو زندہ باد۔ میں اس طرف گیا تو موضوع سے ہٹ جاؤں گا، میں اس طرف گیا تو موضوع سے ہٹ جاؤں گا، میں موضوع نہیں چھوڑنا چاہتا۔ اور نہ جانے میں نے کہاں بات چھوڑی تھی۔ ارے صفر کیوں؟ ایک آدھ صفر تو صفر ہی ہے، ہم کو صفر تھوڑی۔ کہاں چھوڑی تھی بات؟ معلوم ہوا یہ نماز بھی محتاج ہے، حج بھی محتاج ہے، زکوٰۃ بھی محتاج ہے، تہجد بھی محتاج ہے، قرآن کی تلاوت بھی موجود ہے، ساری عبادت محتاج ہے کس کی؟ نیت کی۔ اور نیت محتاج ہے خلوص کی، اور خلوص محتاج ہے عشق کا، عشق محتاج ہے ایمان کا، ایمان محتاج ہے رسول اللہ کا۔ معلوم ہوا۔ میں ان نادانوں سے یا ان خوش فہموں سے پوچھتا ہوں، نماز اور روزے کو وسیلہ بنا کر، جس کے ذریعے نماز وسیلہ ہے، اس کو چھوڑ کر نماز کو وسیلہ پکڑ کر خدا سے ملنا چاہتے ہیں؟ میں پوچھتا ہوں کہ جب خدا نے نبی نہیں بنایا تو نماز پہلے بنی کیا؟
پہلے اللہ نے محبوب بنایا یا نماز بنائی؟ پہلے خدا نے روزہ بنایا یا محبوب بنایا؟ پہلے حج بیت اللہ ہوا یا محبوب ہوا؟ تو جس کے صدقے یہ سب کچھ ہے، ارے ظالمو اسے چھوڑ کر جسے پکڑ لیتے۔ ہاں میں ایک بات اور بھی عرض کروں، درخت ہے نا، درخت جس کے ساتھ ٹہنیاں ہوتی ہیں، پھل لگتا ہے ٹہنی کے ساتھ، پھل لگتا ہے ٹہنی کے ساتھ۔ بہار آتی ہے، جب خزاں ہونا تو رطوبت سارے درخت کی جڑوں پہ چلی جاتی ہے، اور جب بہار آتی ہے رطوبت پھر اٹھتی ہے۔ ایک 50-100 گز درخت اونچا ہو اور اس اونچے 100 گز اونچے درخت کے سر پر ایک پتا ہو، یہ جڑوں سے اٹھنے والی رطوبت اس کو بھی پہنچتی۔ دائیں جتنا بائیں جتنا آگے پیچھے جتنا جہاں جہاں اس درخت کے پتے کھال حال چال سب کچھ تنا، اس سب کو جڑ کے ذریعے سے غذا ملتی ہے، اور جب خزاں آتی ہے تو جڑ سب کچھ محفوظ کر لیتی ہے، اور جب بہار آتی ہے تو جڑیں پھر اس کا رزق تقسیم کرنا شروع کر دیتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو ٹہنی پھل لگے تو ٹہنی کے ساتھ پتے لگے تو ٹہنی کے ساتھ چھایا کریں تو ٹہنیاں کرتی ہیں، اور کوئی یہ کہے کہ درخت کیا یہ سب کچھ تو پھل تو ٹہنی کے ساتھ ہے، تو ٹہنی کاٹ کے لے جا، ایک ہی دفعہ کھائے گا، زندگی بھوکا ہی مرے گا تو بجائے ٹہنی پکڑنے کے درخت پکڑ کے رکھ، جب ٹہنی بہار میں آئے گی تجھے قرار دے جائے گی۔ سمجھے میری بات؟ تو ایک ٹہنی پکڑنے والے تجھے ٹہنی مبارک ہو، ہم تنے کے مالک ہیں۔ تو پھر معلوم ہوا کہ اصل میں وسیلہ اگر اعمال صالحہ ہی ہیں، اصل میں وسیلہ اعمال صالحہ ہی وسیلہ ہوں، جس طرح بعض مفسرین بھی لکھتے ہیں، لیکن یہ تنگ دل مفسرین نے لکھا ہے۔ حقیقت شناس مفسرین فرماتے ہیں کہ اس وسیلے کا کوئی اور وسیلہ بھی ہے، جس نے اس کو وسیلہ بنایا ہے وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو جی، علماء بیان کرتے ہیں اور صاف روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت سارے رضی اللہ تعالی، ہاتھ رکھا اس طرف کی دیوار کے ساتھ، کعبے کی دیوار کے ساتھ، اور حجر اسود کو چھوم لیا، پیچھے ہٹے، انہیں غیرت آئی، پتھر لبے عمر، پتھر لبے عمر، پتھر کو مخاطب کرنا ہے، تم معزز مگر پتھر، تم محترم مگر پتھر ہو، تمہیں یہ وہم نہ ہو کہ میں تجھے پوج رہا ہوں، تجھے یہ وہم نہ ہو میں تجھے چوم رہا ہوں، میں تمہیں بوسہ دے رہا ہوں، خدا کی قسم میں نبی کی عادات تلاش کر رہا ہوں کہ کہاں کہاں نبی کے لب لگے ہیں، میں تو اس کو تلاش کر کے چوم رہا ہوں، کہیں ادھر چوما ادھر چوما ادھر چوما کہ ادھر چوما ہوگا میرے آقا نے، ورنہ تم تو پتھر ہو، تمہیں کیا کہوں۔ ادائے مصطفیٰ تلاش کرتے عمر رضی اللہ عنہ، اور یہی وہ پتھر جسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ چومتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک تجھے نہ لگے ہوتے میں تجھے نہ چومتا، اور ساتھ ہی رقم کر دیا گیا اور قیامت ہوگی۔ میں ایک اہم عنوان کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، قیامت ہوگی۔ یہ خدا نہیں، صرف مخلوق ہے، نبی نہیں، ولی نہیں، یہ نماز نہیں، یہ روزہ نہیں،
یہ زکوٰۃ نہیں، یہ حج نہیں، یہ ارکان نہیں، یہ ایمان کے لوازمات میں نہیں، مگر پتھر ہے۔ اور جس نے طواف کرتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے ایک دفعہ چوما، پھر طواف کرتے ہوئے دور سے ہاتھ کا اشارہ کیا، پھر طواف کیے سوٹی کا اشارہ کیا، لاٹھی عصائے مبارک جو نبی پاک علیہ السلام کے دست اقدس میں تھی اس سے اشارہ چوم لیا، ہاتھ کا اشارہ کر کے۔ اگر حضور علیہ السلام یوں نہ فرماتے تو آج کل عمرے کے لیے اور حج کے لیے جو لوگ جاتے ہیں، سچ بتاؤ جو کمزور لوگ ہیں وہ دور سے ہی دیکھتے ہیں اس کو، نزدیک نہیں جا سکتے، اور جو نزدیک جاتے ہیں وہ 3 دن طواف ہی نہیں کرتے۔ اس طرح نچوڑا جاتا ہے وہ آدمی کی زندگی کے سارے گناہ نچوڑ لیے جاتے ہیں، پتہ نہیں حجر اسود حساب لیتا ہے یا وہ گناہگار جب آپس میں ٹکراتے ہیں، اور شاید وہ فرشتے بھی تماشا دیکھتے ہوں گے اور حوریں بھی مسکراتی ہوں گی ہمارے پاس آؤ گے، لیکن حجر یہی ہو کر دوبارہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حد کر دی، ایک دفعہ چوما ہے، اور اگر دوسری دفعہ بھی چوم لیتے، تیسری دفعہ بھی چوم لیتے تو اس کا کبھی طواف مکمل نہ ہوتا جب تک وہ حجر اسود کو نہ چومتا۔ تو نہ جانے 1 دن کھڑے رہنا پڑتا، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 25 لاکھ آدمی جب تک نہ چومے، 32 لاکھ آدمی جب تک ایک فرد نہ چومے اس کا طواف نہیں ہوگا۔ تو جب طواف نہیں ہوگا تو کعبے میں جانا ہی اس کا بیکار ہوا، پھر تو اس پر ہر دفعہ دم لازم آئے گا۔ تو نبی پاک نے آسانی فرمائی کہ آنے والے وقت میں میرے غلام آئیں گے، انہیں دقت ہوگی، میں اب امت کی مشقت قبول نہیں کرتا، امت کی مشقت میں قبول نہیں کرتا۔ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ہماری مائیں اور باپ آپ پر قربان جائیں، ہم آئندہ سال حج کریں گے؟ تو آپ چپ ہو گئے۔ اس نے پھر عرض کیا حضور حج کریں گے ہم؟ آپ خاموش ہو گئے۔ تیسری دفعہ سے پھر کہا ہم حج کریں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا صحابیوں ہر بات نہ پوچھا کرو، میں ہاں کہہ دوں تو حرام ہو جائے اور ہاں کہہ دوں تو حلال، ہر سال تم پر حج فرض ہو جائے، اور نہ کہہ دوں تو مکے میں رہ کر بھی حج کا کر سکو۔ میری ہاں تمہاری ہاں کی طرح نہیں، میری نہ تمہاری نہ کی طرح نہیں، میں جب نہ کروں تو قانون رب بن جاتا ہے، اور ہاں کروں تو قانون خدا بن جاتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے جب طواف فرمایا تو لب سے چوما، ہاتھ کا اشارہ کر کے ہاتھ کو بوسہ دیا، عصا مبارک کا اشارہ کر کے اس کو بوسہ دیا، سلام ہو گیا۔ یہی حجر اسود، جتنے لوگ اسے دور سے سلام کرتے ہیں، چومتے، ہاتھ لگاتے ہیں، قیامت کا دن حاجیوں کا معاملہ شروع ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران پاک سے لے کر صبح قیامت تک جن جن لوگوں نے حج کیے ہوں گے ان حاجیوں کا حساب شروع ہو جائے۔ اور حاجیوں، حاجی آئے، بڑے بڑے بنڈل آئیں گے، سفید بھی، سیاہ بھی، براؤن بھی، اور ریڈ بھی، اور وائٹ بھی، اور نہ جانے کس کس قسم کے ہوں گے، آئیں گے۔ کچھ حاجی پھنس جائیں گے، کچھ حاجی پھنس جائیں گے۔ ایک خوبصورت نوجوان آئے گا، وہ عرض کرے گا الہ العالمین وعدہ پورا فرما۔ کیا وعدہ ہے؟ چھوڑو حاجی صاحب کو، جانے دو، ہم وعدہ پورا ہو گیا، جانے دو حاجی صاحب سٹو بوریاں، یہ بنڈل پیچھے رہ دو، جاؤ۔ دوسرا آیا اسی کے ساتھ، تیسرا آیا پھر اس کے ساتھ۔ وہ حاجی جو فارغ ہوں گے، بنڈل شنڈل تو گئے نا، آگے جا کے اس جوان کو پکڑ لیں گے۔ ارے ہم تمہیں نہیں جانتے، تم کس قبیلے کو، اتنا حسین، جمیل، خوبصورت، یہ نورانی، یہ عجیب طلعت، عجیب زیبائی، یہ قمر صورت، یہ نورانی پیکر،
یہ تم ہو کون کہ جس نے اس مشکل وقت میں ہمارا ہاتھ پکڑا اور عذاب سے نجات دلائی، میزان عدل پر ہماری نجات کا سامان تم بن گئے، کون ہو تم؟ جواب دیتا ہے عائشہ، دھکے کھا کے تم نے مجھے چوما تھا، گرتے گرتے تم نے ہاتھ لگایا تھا، اور دوسرے ہے حاجی صاحب، تم پاس تو نہیں آئے، دور سے تم نے اشارہ تو کیا تھا نا، دور سے تم نے اشارہ کیا تھا نا، تو میرا اور میرے رب کے درمیان وعدہ ہوا، جو اشارہ کرے گا گزرتے ہوئے، جو چومے گا گزرتے ہوئے، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ ایک صرف نبی پاک نے ایک دفعہ اسے چوما، اس کو سعادت و شفاعت کا درجہ نصیب ہوا، اور ہر اس حاجی کو جانتا ہے، صبح قیامت تک جتنے حاجی ہیں، یہ کروڑوں اربوں حاجی، تو سب کو جانتا ہے اشارہ کس نے کیا تھا، چوما کس نے، نبی کے ایک نسبت نے اس کو جب اتنی سمجھ دی ہے، تو وہ نبی جو امت کا والی ہے، اس کے علم کا عالم کا ہو۔ اچھا میں آپ پوچھتا ہوں، حاجیوں، حج تو کام نہ آیا اس وقت، کام ہی وہ تمہاری نمازیں، وہ تمہارے تکبیریں، وہ تمہارے تلبیے، وہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، وہ تمہارے وہ ترانے کہاں گئے؟ اور حاجیوں، وہ طواف کامیاب قیمت کیوں نہیں پڑی؟ کس نے چھڑایا؟ اور زکات دینے والے مزکیوں کس نے چھڑایا؟ اسی طرح میں پوچھتا ہوں کہ اگر حجر اسود چھڑایا تو حجر اسود تو نہ ولی ہے نہ تو نبی ہے، تو ایک پتھر ہے۔ تو یہ سعادت و یہ عظمت، یہ حیثیت کے وقت یہ کس نے دی؟ جو ایک دفعہ میرے نبی نے تمہیں چوما ہے، ایک دفعہ تمہیں چوم کے درجہ دے دیا۔ تو جو لوگ خوابوں میں، مشاہدوں میں، مجاہدوں میں، مراقبوں میں رسول اللہ کا دیدار کرتے ہیں، قیامت والے دن کیا یہ لوگ کام نہیں آئیں گے؟ جہاں خشک نمازیں، جہاں خشک نمازیں، یہ سمجھو بڑی میں مزے کی بات کر رہا ہوں، یہاں خشک نمازیں، یہ خشک نماز کون سی ہوتی ہے اور تر نماز کون سی ہے؟ یہ مزاج کس نے دیکھیں، کس حکیم نے نبض رکھی ہے نمازوں پر کہ تجھے خشکی کھا گئی اور تجھے تو بادی اثر ہے تجھ میں؟ یہ آبی ہوائی بادی چکر، تو یہ تو بشریت کا تقاضا ہے، عبادت میں یہ کب آئے؟ فرمایا جہاں میرے رسول کی محبت شریک نہ ہو، یہ سب خشک مسئلے ہیں، یہ سب خشک مسئلے ہیں، اور جہاں میرے محبوب کی محبت، نسبت اور ادا شامل ہو، وہاں جلووں کی برسات ہوتی ہے، وہاں جلووں کی برسات ہوتی ہے۔ ایسی نماز لوگوں نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا ہے کہ نبی کا خیال نماز میں آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز میں نبی کا خیال نہ آنے دینا ورنہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ میں پوچھتا ہوں کہ نبی کے خیال کے آنے سے نماز ٹوٹتی ہے، تو جب ایک دفعہ نبی نماز میں تھے، امام حسین آئے، آپ کی پشت پر بیٹھ گئے، سجدہ کتنا لمبا ہوا تھا اور تسبیحات کتنی پڑی تھیں، اور نبی کا خیال بار بار حسین کی طرف جا رہا تھا رضی اللہ عنہ، حسین کی طرف جا رہا تھا، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے، خیال حسین کی طرف جا رہا ہے، نماز مقبول ہوتی جا رہی ہے۔ اگر سید الانبیاء کو نماز میں، وہ بھی سجدے میں، پشت پر بیٹھے ہوئے حسین کا خیال آئے تو نماز نہ ٹوٹے، تو مومن تجھے رسول اللہ کا خیال آئے تو نماز کیوں ٹوٹتی ہے؟ کیوں ٹوٹے نماز؟ خدا کی قسم، حجت الاسلام امام غزالی رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں، میں 7 روز ان کے مزار پر حاضری دیتا۔ آج کل بہت خوبصورت مزار بنا، نہ جانے کیا حال ہوگا، لیکن جب میں آخری مرتبہ گیا تھا تو بڑا خوبصورت مزار بنا، مساجد بھی یہی ہو گئی، تو سب مزارات نئے ہو گئے تھے، یہ صدام نے بنوائے تھے سارے۔ لیکن جس وقت میں گیا تھا بڑا کمزور بوسیدہ مزاج تھا، تو ہم 6 دن جب گئے کہ 7ویں دن غالباً ہم 3 آدمی تھے، تو دروازہ بند تھا، مسجد کے ساتھ ایک چھوٹا سا حجرہ تھا، اس حجرے میں آپ کی قبر۔ مایوس ہو کے جب ہم واپس لوٹے تو ایک بزرگ 7-8 فٹ کے بزرگ بڑے قداور
وہ اسی طرح سے کپڑے لگے ہوئے جب آئے، روب و جلال و جمال کا یہ عالم تھا کہ لرز گئے ہم دیکھ کے۔ تو مجھے مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہاں پھر رہے ہو؟ کہ امام غزالی نہیں ملے؟ ہاں وہ دروازہ بند ہے، ہاں آؤ میرے ساتھ، آؤ میرے ساتھ۔ پکڑ کے ہم 3 آدمیوں کو دروازے کے پاس لے گئے، دروازہ خود کھل گیا، اور جب ہم نے پیچھے دیکھا تو وہ نہیں تھے، وہ دروازہ کھولنے والے نہیں تھے، بخدا واللہ باللہ ثم صلاح، وہ نہیں تھے۔ وہاں ایک نقشبندی سلسلے کے 155 سال کے بزرگ عالم دین فنا فی الرسول، ہم ان کے پاس گئے ملنے کے لیے، تو جب کہتے بڑی شفقت فرمائی انہوں نے، تو مجھے فرمانے لگے امام غزالی کی مزار پر گئے تھے؟ جی حضور گئے تو تھے۔ کوئی بزرگ ملے تھے؟ ہاں ملے تو تھے، دروازہ کھلا تھا، یہ کھلا تو تھا، پھر وہ غائب ہو گئے؟ جی غائب ہو گئے ہیں بالکل۔ فرمایا وہی تو امام غزالی تھے، وہی تو امام غزالی ہے۔ حضرات اب بھی خدا کی قسم امام غزالی کی تصویر میری نظر کے اندر پھر رہی، اب بھی۔ اور میں اور بھی واقعات اگر سناؤں نا کہ غوث اعظم کے ہاں کیا ہوا تو کہو گے کہ شاید یہ اپنی حیثیت تو بتانے لگا ہے، لیکن ذرہ کسی کامل کے پاؤں کے ساتھ لگ جائے تو جب تک لگا رہے گا وہ ذرہ نہیں ہے، وہ ستارہ ہے۔ تو یہ جتنے صاحب کمال لوگ ہیں ان کو سب سے پہلے ایمان ملا، پہلے ایمان ملا، ایمان کی عشق نے حفاظت کی، علم نے آبیاری کی، سجدوں نے بساط بچھائی، رکوع و قعود و قیام و سجود نے رحمتوں کا رخ پھیرا، آنسوؤں نے قبولیت کی دروازے پر دستک دی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف سے چادر ہٹائی، دیدار عطا فرمایا، وصل کا مقام دیا، خدا نے جنموں کی برسات کر دی۔ حضرات جو نبی تھا وہ نبی ہے، جو نبی تھا وہ نبی ہے۔ آدم علیہ السلام نبی تھے، نبی ہیں۔ آپ باہر نکلے گے دیکھو ستارے نظر آئیں گے، لیکن صبح جب سورج طلوع ہوگا تو کیا آپ کہہ دیں گے ختم ہو گئے؟ نہیں، کیونکہ اب زمانہ سورج کا ہے، ستاروں کا نہیں، لیکن ہیں، وہ ہیں۔ انبیاء تھے، ہیں۔ یہ تو خود رسول اکرم نے فرمایا کہ تمام صاحب حضرات میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا، بات تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، میں اسے سمیٹنا چاہتا ہوں۔ آپ تنگ تو نہیں بیٹھے ہوئے؟ تھک تو نہیں گئے نا؟ آپ تو بات سننے کے عادی ہیں۔ میں گیا کراچی، ہمارے ایک دوست ہے ایس پی صاحب، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی، تو کہنے لگے کہ میں نے تصوف کے نکات لکھے۔ میں نے کہا مجھے دے، تو کہنا ہاں میں تصدیق کے لیے تمہیں دے رہا ہوں۔ تو وہ ٹیڑھا ہو کے اس طرح تکیے پہ سر رکھ کے نا ایک قریب جھک کے میرے نزدیک ہو گیا، تو کہنے لگا کہ ایسی لکھی ہے، وہ تصوف کی کوئی بات ہوتی تو میں بتاتا، وہ یہ کہ ایک چور پکڑا، اس کو پیٹا اور مال مل گیا، تو یہ مال کا ملنا گویا یہ تصوف کی ایک جھلک ہے۔ وہ اس طرح کے واقعات اس نے یہ اپنی کرامتیں لکھ رہا تھا، تو میں زور زور سے بول رہا تھا، تو کہنے لگا مجھے بڑی تکلیف ہے۔ بتائیں کی تکلیف ہے کہ میں اونچا سنتا ہوں، بڑی تکلیف ہے۔ تو پاس ایک پیچھا بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے تجھے کیا تکلیف ہے؟ جو چلا چلا کے بول رہا ہے تکلیف تو اس کا، تو کان رکھے بیٹھا ہوا ہے۔ اب تکلیف میں تو نہیں ہے نا؟ ارے بولو بولو بھی، آپ چپ چاپ بیٹھے ہوئے کہ تکلیف ہوگی؟ جو چلا رہا ہے اس سے پوچھو تیرا کیا حال ہے۔ پڑھیے درود شریف، اللہم صلی علی۔ تھک گئے آپ، تھک گئے ہیں، زور سے پڑھو اللہم صلی علی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حضرات درود شریف جب پڑھتے ہیں نا بڑے پیار سے پڑھا کرو، یہ ڈائریکٹ ڈائلنگ سسٹم ہے۔
بڑے پیار سے پڑھا کرو، حضور سے پڑھو، سرور سے پڑھو، ان کو سامنے رکھ کے پڑھو۔ اور امام غزالی نے اسی لیے فرمایا کہ اے عام نمازیو، جب نماز پڑھو اور اتحیات میں بیٹھو، عام نمازیو، عام میرے تو آپ جیسے جو خاص لوگ ہیں، میں ان کی بات نہیں کرتا، جو میرے جیسے لوگ ہیں میں ان کو مخاطب کر رہا ہوں۔ اے عام لوگوں، جب اتحیات پر پہنچو، واحذر شخصہ الکریم، واحذر شخصہ الکریم وقل السلام علیکہ ایھا النبی۔ اے عام نمازیوں، جب اس مقام پر پہنچو تو نبی پاک کا خیال ذہن میں، دل میں، دماغ میں، روح میں حاضر کر کے کہو السلام علیکہ ایھا النبی۔ اور خواص ان کی کیا بات ہے، وہ تو اس وقت تک سلام ہی نہیں پھیرتے جب تک وہ دیکھ نہ لے، وہ تو سائرن نہیں اٹھاتے جب تک قبولیت نہ ہو جائے، پہلا سجدہ قبول کر کے دوسرے میں جاتے ہیں وہ لوگ۔ اور حقیقت ہے وہی اصل نماز، وہی اصل نماز ہے، باقی کے رسم نماز، یہ صورت نماز ہے۔ حقیقت نماز وہ ہے کہ سجدے میں جائے تو بندہ پکارے سبحان ربی، سبحان ربی، عرش سے آواز آ جائے لبیک عبدی، لبیک عبدی۔ یہ سجدہ کرنے والے، تو ساجد میں مسجود، رابطہ سجدہ، میں تیرے نزدیک، تو میرے نزدیک، دیکھ رہا ہوں تیری شان بندگی، دیکھ رہا ہوں تیری ادائے بندگی کو۔ یہ ہے وہ کیفیت حضرات۔ اس مقام پر جب عشق رسول اور ایمان کی تکمیل ہو جائے تو پھر نبی کے وسیلے سے نماز وسیلہ، حج وسیلہ، زکوٰۃ وسیلہ، ولی وسیلہ، صحابی وسیلہ، قرآن وسیلہ، سجدہ نفل نماز وسیلہ، خیرات صدقات نیکی حسنات وسیلہ۔ اور یہ سب کچھ ہوں تو ایک ہٹ جائے تو صفر کی قیمت نہیں۔ اور اگر نمازیں قبول کرانی ہوں تو اپنی نمازیں خشک نہ رکھو، اس میں کچھ رطوبت نبی کے عشق کی لے کے نمازی ہو جائیں گے آپ۔ پھر آپ کی نماز، پھر وہ نماز عجیب بات ہے، پڑھتے آپ نماز ہیں۔ دیکھو جی، میں اگر آپ کو ہنسانا چاہوں تو آپ ہنسیں گے، تو ضرور ہنسیں گے، اور جب رلانا چاہوں تو، لیکن اس وقت یہ کیفیت کیا ہوتی ہے، یہ ہے کہ ہنسنے کے واقعات اور رونے کے حقائق یہ دل پر اثر کرتے ہیں، دل پر اثر کرتے ہیں۔ سردی نظر آتی ہے جی، گرمی نظر آتی ہے لیکن اثر کرتی ہے، ہوا چلتی نظر آتی ہے مگر اثر کرتی ہے، دھوپ کو ہاتھ سے پکڑو نظر آئے گی، اثر دکھائے گی۔ نماز کا بھی یہی یاد ہے، یہ پڑھتے چلے جاؤ اثر ہوتا ہے، لیکن اثر چہرے پر نہیں ہوتا، اندر ہوتا ہے۔ اثر چہرے پر نہیں ہوتا، اثر اندر ہوتا ہے۔ روزہ رکھتے ہیں اندر اثر، حج کرتے ہیں اندر اثر، تلاوت کرتے ہیں اندر اثر۔ تو یہ پھر باہر کس وقت آتے ہیں؟ آپ نے ٹی وی سیٹ رکھے ہوئے ہیں گھروں میں، اس کا کنیکشن ہے ٹی وی اسٹیشن کے ساتھ۔ جب ٹی وی اسٹیشن آن ہوتا ہے اور آپ اس کی نوب دبائیں تو اسٹیشن پر جو کچھ ہو وہ سیٹ پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پہلے واقعات، حکایات، تفسیر، حدیث، مولوی، صوفی، قاضی، محدث اور مفسر، حکایات نویس، ڈرامہ نویس، فاش عورتیں، فاش مرد، کنجر مرد، کنجر عورتیں، فاجر مرد، فاجر عورتیں، صالح مرد، صالح عورتیں، جو کچھ وہاں اسٹیشن پر پڑھیں گی، گائیں گے لوگ، وہی ٹی وی اسٹیشن پر آ کے ظاہر نہیں ہوگا بلکہ ٹی وی سیٹ پر آ کے ظاہر ہوگا۔ سب کچھ پہلے اسٹیشن پر جمع ہوتا ہے پھر سیٹ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ کا نور دل میں ہوتا ہے، وہاں سے نکل کر چہرے پر بھی آتا ہے، آنکھوں پر بھی آتا ہے، ہاتھ پر بھی آتا ہے، قدم پر بھی آتا ہے۔ تو اندر کا نور جب ہاتھ میں آئے تو خدا پکارتا ہے یہ میرا ہاتھ ہے، اور اندر کا نور جب زبان میں آتا ہے، وہ زبان جب بولتی ہے تو خدا قبول فرماتا ہے، اس لیے کہ وہ زبان اپنی نہیں رہتی، فوراً قبول ہوتی ہے۔
بات زبان والی تو لوگ حیران ہوتے، خدا فرماتا ہے حیران کیوں ہوتے ہو، یہ زبان میری ہے۔ ارے یہ سب کچھ لینا ہی ہے تو پھر نبی کے ہوتے ہو، آسان بات، یہ سب کچھ لینا ہی ہے نا، خدا کو کہاں پاؤ گے؟ وہ کہاں ہے، کہاں نہیں، خدا کہاں ہے کہاں نہیں، ہر جگہ ہے، اس جگہ بھی ہے، آپ کے اندر بھی ہے، باہر بھی ہے، رگے جان سے قریب بھی ہے، تو ملتا کیوں نہیں؟ ملتا کیوں نہیں؟ تازہ دودھ دونے کے بعد بالٹی بھر کے رکھو، تہ سے لے کر سطح تک مکھن موجود ہوتا ہے، ذرات مکھن کی ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، نظر نہیں آتا، ہاتھ میں نہیں آتا، نظر میں نہیں آتا، پیو تو ذائقہ نہیں ہوتا مکھن کا، دودھ ہی دودھ ہوتا ہے، وہ نام بھی نہیں ہوتا، لیکن جب کسی طریقے سے اس کو ظاہر کیا جاتا ہے تو پیچھے رہ جاتا ہے دودھ، پھر مکھن ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ اے مکھن کے طالب ہو، اے مکھن کے طالب ہو، کسی ایسے کے پاس پہنچو جو اپنے عشق کی مدانی پھیر کے مکھن لے آئے گا، کسی ایسے کے پاس پہنچو جو عشق کی مدانی پھیرے اور لسی غیر یاد چھڑائے اور مکھن باہر آئے، اور پھر وہ بھی خالص مکھن، پھر بھی اعتبار اس پر نہیں، کب خراب ہو جائے، کب تک فریج میں رکھو گے، کب تک یخ بستہ رکھو گے، جب اسے گرمی لگی پگھلے گا، بدبو ہوگی، لہذا اس بدبو کو، اس کے اندر جو فاسد مادے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے ایک اور طریقہ ہے، لاؤ دیکھ کیا، رکھو آگ پر، ڈالو اس میں مکھن، جلنا شروع ہوا، ابلنا شروع ہوا، چھوڑو، سب غیریات جل گئے، جو خالص رہ گیا اس کا نام ہے گھی، یہ فریج میں رہے تو ٹھیک اور باہر رہے تو ٹھیک۔ اے ایمان والو، اگر ان ساری برائیوں سے بچ کے کامل ہونا ہے کہ یہاں بھی بچو، قبر میں بھی بچو، حشر میں بھی بچو، تو عشق رسول میں جل کے دوبارہ زندہ ہو گیا، عشق رسول میں جل کے دوبارہ زندہ ہو جاؤ، تمہیں قبر بھی کوئی نہیں کہہ سکتی۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جب اس دنیا کی مٹی کو دنیا کی آگ پکا کر پکی اینٹ بنا دے، یہ مٹی میں چلی جائے تو فنا نہیں ہوتی، پانی میں جائے تو تباہ نہیں ہوتی، غسل خانے میں لگے تو پرواہ نہیں، محراب میں لگے تو پرواہ نہیں، گلیوں میں لگے تو پرواہ نہیں، گھوڑے اس پر سے گزرتے ہیں مرتی نہیں، گدے اس پر سے گزرتے ہیں پرواہ نہیں، بہار آئے تو پرواہ نہیں، خزاں آئے تو پرواہ نہیں، کیونکہ آگ نے اسے پکایا ہے۔ ارے اس مٹی کو دنیا کی آگ پکا کے بقا کا درجہ دے دے، تو بھی اپنی مٹی کو اس کے رسول میں جلا کے دے، تو خبر تمہیں کچھ نہیں دے۔ پکا اس اپنی مٹی کو، پکا اپنی اس مٹی کو، پکا اس مٹی کو۔ جلنا تو سب نے ہے نا، جلنا سب نے ہے، اور خدا نے جلانے کا پروگرام بڑا متفقہ رکھا، اس میں کوئی ریب عیب اور شک تشکیک نہیں ہے۔ اللہ نے جلانا ہے سب کو، نبی جلتے ہیں، ولی جلتے ہیں، کافر جلتے ہیں، مومن جلتے ہیں، اپنے جلتے ہیں، بیگانے جلتے ہیں، منافق جلتے ہیں، عیار جلتے ہیں، مکار جلتے ہیں، فاجر جلتے ہیں، فاسق جلتے ہیں، مومن جلتے ہیں، سبھی جلتے ہیں، کافر بھی جلتے ہیں، نبی بھی جلتے ہیں۔ آپ حیران ہوئے، کافر جل رہا ہے، نبی بھی جل رہا ہے، کافر جہنم کی آگ میں جل رہا ہے اور نبی اللہ کے عشق کی آگ میں جل رہا ہے، ولی بھی جل رہا ہے، منافق بھی جل رہا ہے، یہی فرق چلا جاتا ہے۔ اور اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا خوب فرمایا، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی، وہ آگ لگائی ہے، معلوم آگیں بھی دو ہیں، ایک مومن کے اندر ہے اور ایک جہنم کے اندر ہے۔ یہ جب دونوں آمنے سامنے ہوں گی نا تو صحیح حدیث موجود ہے کہ یہ عاشق رسول جب گزرے گا پل صراط پر سے تو جہنم چیخے گا اور آواز دے گا، اے اللہ کے بندے، نبی کے غلام، ذرا اور تیزی سے گزر، کروڑوں سال کی جلائی ہوئی آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے، تیری آگ اس پر غالب ہو گئی ہے،
اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھوٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی، نبی پاک کے عشق کی آگ جہنم کی آگ پر غالب ہے، جہنم کی آگ پر غالب ہے۔ اور اسی آگ کو جہنم سے ایک عام قسم کے شاعر نے تشبیہ دے کر یہ بات مگر کہیں بڑی مزے کی، ہم ہجر کی شب، بڑی مزے کی بات۔ عاشقوں ایک بات سنو، اب تو یہ میری تقریر ختم ہو رہی ہے اور میری یہ واعظانہ نہیں، میری یہ عاجزانہ، واعظانہ نہیں عاجزانہ گفتگو اب اختتام کو پہنچی، اور ایک شعر سنتے ہیں۔ ہم ہجر کی شب تیرے تصور کی بدولت، ہم ہجر کی شب تیرے تصور کی بدولت، دوزخ میں بھی جلتے رہے جنت کا نام، دوزخ میں بھی کرتے رہے جنت کا نام۔ میں پھر پڑھتا ہوں، ذرا غور کریں۔ کس طرح پڑھا؟ نہیں آپ سر ٹھیک ہے نا؟ پنجابی میں یاد کرو اتھے ہی ہو نا؟ اچھا، ہم ہجر کی شب تیرے تصور کی بدولت، دوزخ میں بھی کرتے رہے جنت کا نظر۔ دوزخ، یہ ہجر دوزخ ہے۔ عاشق کہتا ہے میرے آقا یا رسول اللہ، اے خاتم الانبیاء حبیب کبریا، اے قاسم جنت و کوثر، آپ سے جو جدائی ہے یہ جہنم ہے، اور اس جہنم میں جب آپ کا خیال کرتا ہوں تو مجھے جنت کے نظارے نظر آتے ہیں۔ ہم ہجر کی شب تیرے تصور کی بدولت، دوزخ میں بھی کرتے رہے جنت کا نظارہ۔ اللہ غنی۔ اور ایک اور چیز نے بہت خوبصورت بات کہی ہے، وہ ایک دم کہ جس میں میسر ہو وقت، میسر ہو، وہ ایک دم کے جس میں میسر ہو وصل یار، وہ ایک دم کہ جس میں میسر ہو وصل یار، بہتر سمجھتے ہم اسے عمر ابد سے، بہتر سمجھتے ہم اسے عمر ابد سے ہے۔ اشعار یاد آیا، جامی پڑھنے لگا، اس کے بعد رومی پڑھوں گا، اور پھر میرے ایک دوست نے آج سیفلوک بڑا خوبصورت پڑھا، میں بھی پڑھوں گا، چھوڑوں گا آپ کو رات کے 3 بجے، دیکھ لیں تمہارا۔ ویسے جس نے آستے سے جانا تو اس طرح ویسے بھی مجھے نظر نہیں آتے لوگ، آپ جا سکتے ہیں، یہ سب میری نظر میں ہے کیونکہ ادھر روشنی لگی ہوئی ہے، جلدی جانا ہے۔ لیکن میں ایک بات کہوں کہ باتیں، کھانا تھوڑا کھاؤ اگرچہ وہ موتی ہی کیوں نہ ہو، وہ ہیرے ہی کیوں نہ ہو، باتیں تھوڑی سنو اگرچہ وہ خالص قرآن کی باتیں کیوں نہ ہو، اتنی غذا کھاؤ جو ہضم ہو جائے۔ میں نے تو آپ کے معدے دیکھ کر سب کھانا پیش کیا، آپ کا معدہ دیکھ کر کھانا پیش کیا ہے، اسے ہضم کرو، جب یہ ہضم ہوگا نا تو سجدوں میں لطافت محسوس ہوگی۔ یہ کھانا اگر ہضم ہو گیا تو رکوع میں بھی کیفیت ہوگی، یہ کھانا ہضم ہو گیا تو سو جاؤ گے تو جگانے والے خود آ جائیں گے، دیکھو بھی اور جاگو بھی۔ یہ کھانا کھاؤ، خوب کھاؤ۔ تو میں نے آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان والو پرہیزگار ہو جاؤ، نیکوکار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ، اور اس کو ملنے کے لیے وہی وسیلہ پکڑو جو اس کو بھی پسند ہو اور آپ کو بھی پسند، اس کا بھی محبوب ہو، آپ کا بھی محبوب، اسے بھی وہ جانتا ہو، تمہیں بھی جانتا ہو، ایک ہاتھ تمہارے ساتھ ہو، دوسرا ہاتھ اس کے ساتھ ہو، جس کا دل ہر وقت خدا کے ساتھ ہو اور جس کی نظر ہر وقت تمہارے ساتھ ہو، وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے حضرات علم کی طرف میں توجہ دلاتا ہوں، اور میرا اور کوئی کام نہیں۔ آج یہ تو آج نہ جانے کتنے دن ہو گئے، رات کو بھی باز ہے اور دن کو بھی باز، صبح ہلکا ذکر ہے، رات کو بھی، رات دن یہ سلسلہ چل رہا ہے، مگر آپ نے یہ جو کیفیت پیدا کر رکھی ہیں یہ آپ کی محبت کی غمازی کر رہی ہے۔ یہ پیار جو یہاں نظر آ رہا ہے اس میں بڑا وقار ہے، اس میں بڑا قرار ہے، اس میں بہت سکون و طمانینت ہے، اور اسی لیے اس کی بنیاد ایمان پر ہے، ایمان کی بنیاد اس کے رسول پر ہے۔ آپ عاشقین رسول یہاں بیٹھے ہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے، چوروں سے خدا بچا کے۔ بڑی ٹھنڈی امین ہوئی ہے،
کسی کا اگر رشتہ دار کوئی چور ہو تو میں اس سے معافی مانگتا ہوں. کسی کا رشتہ دار اگر کوئی قذاق لٹیرا ڈاکو ہو اس کو میں کچھ نہیں کہتا، لیکن بچو ڈاکو سے، بچو ڈاکو سے. جنہیں آمین آخی ہے تو کوئی پہلے تو بچے، جنہیں نہیں، جنہوں نے کہی ہے خطرے میں. ڈاکو سے بچو، یہ میں بار بار کہتا ہوں. لٹیرے چوروں سے بچو جو اندر کا خزانہ. اور جناب رومی فرماتے ہیں پاسبانی کن بسے در کوئے دل، وہ فرماتے ہیں پاسبانی کن بسے در کوئے دل، زاں کے دزدانند در پہلوئے دل. دل کو بچا، چونکہ دل میں اندر خزانے بہت ہیں، اور ان سارے خزانوں سے بڑا خزانہ محبت رسول ہے. اس محبت رسول کو چرانے کے لیے آپ کی شکل صورت میں ایک چور آئے گا، آپ کی شکل و صورت والا چور آئے گا. اس کی آنکھیں بھی ہوں گی، ناک بھی، دو ہاتھ بھی، دو پاؤں بھی، اور وہ قرآن بھی پڑھے گا، حدیث بھی پڑھے گا، فقہ بھی پڑھے گا، شعر بھی پڑھے گا، اور محبت کے ساتھ قرآن سنا کے ایمان چرا کے لے جائے گا. کیونکہ گستاخی رسول اس کا شیوا. اس سے بچو بچو بچو، لازماً بچو. اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے حال پر اپنے کرم، انعام اور مغفرت، عنایت، رحمت اور عاطفت کی برسات برسائے. اور جس محبت سے آپ نے آج یہ ساری گفتگو سنی، اور جن حضرات نے یہ میرے یہ پشتون دوست، میرے یہ یہاں شہر کے دوست، یہ علماء کرام، یہ خوبصورت نعت خوان حضرات اور یہ خوبصورت اجتماع، آپ سارے اس شہر کے لوگ اور جو باہر سے بھی کچھ تشریف لائیں، آپ سب کو ایک ایک قدم کے بدلے ہزاروں نیکیاں خدا عطا فرمائے. یہ میرے ساتھی ہیں کرنل صاحب، نہ جانے یہ آپ کے ایک دوست کو لے کر، ان کو کیسی خبر ہوئی جو بھی یہاں فوج میں یہ بھی تشریف لے آئے. اس طرح جتنے بھی دوست آئے سب پر خدا کرم کی بارش کرے، سب پر خدا نور کی برسات کرے. حضرات اسی پر اکتفا کرتے ہوئے ہم ایک دفعہ صرف 2 شعر سلام کے کرتے ہیں. 2 شعر سلام کے. ایک کاغذ میرے پاس آیا تھا، میں اس پر گفتگو آج نہیں کروں گا کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا. میں نے آدھا گھنٹہ بولنا تھا، اللہ جانے آپ نے روحانی قوت سے واپس تو نہیں لے لیا؟ نہیں، یہی ہے. وہ عشق کے بارے میں باتیں میں بہت سی کہہ گیا، وہ آپ کا جواب میں اس میں دے دیا ہے. میں نے بارہ سوال بھی خوبصورت ہے اور جواب بھی اس کا کچھ نہ کچھ ہو گیا ہے. آپ حضرات سب کھڑے ہو جائیے گا اور ماشاءاللہ. مصطفیٰ جانے رحمت سلام شم بزنے سلام شم بزنے ہم یہاں پر پڑھے وہ مدینے سنے، ہم یہاں پر پڑھے وہ مدینے سنے. مصطفیٰ کی سماعت تیرا سلام، مصطفیٰ جان رحمت تیرا سلام شم بزمے ہدایت تیرا. پتلی 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 گولے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی قدس کی پتیاں، لبوں کی نزاکت تیرا ہوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت تیرا سلام شم بزنے ہدایت تیرا. السلام
سلام آج جانا ہو کب حضور دعا فرمائیں گے، لیکن اختتامی لنگر کا انتظام ہی کیا گیا ہے وسیع انداز میں، رہائش گاہ پہ لنگر شریف کا انتظام بھی ہے، تو تمام سنگی ساتھی لنگر شریف کھائے۔ نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، پیر علاء الدین صدیقی صاحب، قبلہ پیر علاء الدین صدیقی صاحب۔ ارے ایک اکیلا زندہ باد ہوگا تو کیا، خدا تو فرماتا ہے تم میرے ہو جاؤ، میں کہوں گا کہ تم سب زندہ باد فلاں نحیی جنہ حیاتاً طیبہ، میں کہوں گا فلاں زندہ باد، فلاں زندہ باد، فلاں زندہ باد، وہ مانے نہ مانے کون زندہ باد، اور جس کو وہ زندہ باد کرے وہ کب مردہ باد ہوگا وہ، اور وہ فرماتا ذرا میرے ہو کے دیکھو، میں اعلان کروں گا فلاں نحیی جنہ حیاتاً طیبہ، اور جس کو دنیا والے کہتے ہیں زندہ باد، یہ ہفتے 10 دن کے بعد اسی کا جنازہ اٹھا کے قبرستان میں چھوڑ آتے ہیں، پھر پوچھتے بھی نہیں، اور جس کو میں کہوں زندہ باد فرشتے سلام کرتے ہیں اس کو، اور قبر میں بھی وہ زندہ باد ہے، حشر میں بھی وہ زندہ باد ہے۔ نہ جانے میں کیا کہہ رہا تھا، کوئی یاد ہے کسی کو؟ کوئی بتاؤ میں کیا کہہ رہا تھا؟ بات تو وسیلہ ہی ہے، جہاں بات چھوڑی تھی۔ میں آپ کو ایک کہانی سناؤں؟ ماشاءاللہ بالکل صحیح ہے، میں آپ کو ایک کہانی سنانے لگا۔ جوانی کا زمانہ تھا، میں حسن ابدال میں واز کر رہا تھا، اس سے کہیں زیادہ اجتماع تھا، تو بڑا خوبصورت جوانی کا دور تھا، اور میں ایک بات اور بھی عرض کروں، بڑھاپے میں بھی ذکر رسول غالب ہو جائے تو بندہ جوان ہی رہتا ہے، بندہ جوان ہی رہتا ہے، یہ بڑی آزمائش کی بات ہے۔ تو وہ میرے قریب نا ممبر کے ساتھ پشت لگائے سو گئے بابا جی، اور جب بیدار ہوئے تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے دبایا، ارے مولوی صاحب مزہ ہی آ گیا، اور وہ ساری تقریر میں خراٹی دے رہے تھے، سوئے بالکل سچ بات، پکڑ کے ہاتھ، بہت بات سنے، داڑھی چٹی ہو گئی ہے، مگر مولوی جی آج مزہ ہی آ گیا۔ میں بابا جی کوئی اچھی بات جس پر بہت ہی نشہ آیا آپ کو وہ بتاؤ، کہنے لگے وہ ایک سے ایک آلہ میں کیا بتاؤں آپ کو، کچھ ایک جملہ بتاؤ، کہتا ہے پتا تو کوئی نہیں، میں سویا رہا ہوں لیکن لوگ خوش نظر آتے ہیں اس لیے باتیں اچھی ہوئی ہوں۔ حضرات یہ تو بڑے زندہ دل لوگوں کا شہر ہے، یہ تو نہ دنوں کو سوتے ہیں نہ رات کو سوتے ہیں، اور جب ذکر رسول ہو تو عاشق کب سوتا ہے، اور پھر جب شمع روشن ہو تو پروانے کو دعوت کون دیتا ہے، اور جب پھول کھل جائیں تو بلبل کو کون بلاتا ہے، اور جب بہاریں آئیں تو خوشبو کو کون دعوت دیتا ہے۔ اس لیے یہ عاشقوں کا اپنا ایک مزاج ہے، اپنا ایک مزاج ہے، اور محبوب کی محبت اور معشوق کے عشق کا راز جب عاشق کے مزاج پر ہو جائے تو وہ اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا، جو محبوب چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اب میں پھر سے سبق پارا سنانے لگا ہوں، وہ پھر سے وہ سبق یاد کرانے لگا ہوں کہ نماز پہلے ہے یا قرآن، حج پہلے ہے یا قرآن، روزہ پہلے ہے یا قرآن، اور زکوٰۃ پہلے ہے یا قرآن، یہ سب چیزیں قرآن میں آئی، وحی آئی تو پھر یہ کام شروع ہوا، اور پھر قرآن پہلے ہے یا قرآن کا مالک، قرآن پہلے ہے یا صاحب قرآن، تو جو صاحب قرآن پھر دیکھیے جب وہ مکے میں آئے تو قرآن آدھا قرآن مکی ہے اور آدھا قرآن مدنی، مکی مدنی، کیا مفہوم کیا ہوگا اس کا؟ بندے چلتے پھرتے رہتے ہیں، مکان ہوتے ہیں، رہتے ہیں، بیوی بچے مال جان اولاد قبیلہ پھیل یہاں ہوتے ہیں، جس جگہ پیدائش ہوتی ہے اور اس جگہ سے وہ منسوب ہوتے ہیں، وہاں سے نکل کر دوسرے شہر چلے جائیں 300 سال رہنے کے بعد بھی داتا گنج بخش علی حجویری کب سے جہاں لاہور میں تو ابھی تک حجویری کہلاتے ہیں،
معلوم ہے کہ جہاں کوئی پیدا ہو اس سے جب منسوخ ہو جائے تو نقل مکانی کر جائے، صدیاں بیت جائیں تو وہ اس جگہ کی پیدائش ولادت کی نسبت ثابت نہیں ہوتی۔ تو قرآن مکی بھی ہے اور مدنی بھی۔ اے قرآن تم مکے میں پیدا ہوا، تو مدینے میں پیدا ہوا، یہ ہوا کیا؟ تو قرآن خود کہتا ہے ارے لوگوں، میں جس کی طرف آیا وہ جب مکے میں تھے تو میں بھی مکی تھا، جب وہ مدینے گئے تو میں بھی مدنی ہو گیا ہوں۔ میرا اپنا کوئی مقام نہیں، جہاں میرا آقا ہوگا وہیں اسی نام سے پکارا جاؤں گا۔ تو پہلے وہ ہے اور قرآن بعد ہے۔ تو قرآن پہلے ہے، عبادت بعد ہے۔ عبادت محتاج ہوئی قرآن کی، اور قرآن ہونے کے لیے محتاج ہوا لب رسول۔ تو پھر جس کے ذریعے یہ سارے وسیلے ہیں، میں مانتا ہوں روزہ وسیلہ ہے، حج وسیلہ ہے، زکوٰۃ وسیلہ ہے، قرآن وسیلہ ہے، مگر جس نے ان کو وسیلہ بنایا اس کے ذریعے یہ سب وسیلہ ہیں۔ میں کل ایک تقریر کر رہا تھا یہاں، کیا نام ہے، لسکا، بڑا خوبصورت اجتماع، بڑے وکلاء اور بڑے علماء اور بڑے پروفیسر حضرات اور شہری اور دیہات، بڑی محبت والے لوگ جمع تھے۔ بس یہی کیفیت تھی پیار اور عشق کی۔ یہ دیکھ رہا ہوں میرا خیال ہے اس ضلع کو کوئی محبت کے ساتھ کوئی خاص رشتہ ہے کیا؟ ایسا لگتا ہے کہ آپ کی روح کے اندر محبت اتار دی ہے۔ اللہ غنی۔ تقریر کرتے میں نے ایک بات کی، مجھے بڑی پسند آئی، بہت اچھی لگی، اور میں آج سنانا چاہوں، مجھے بہت اچھی لگی۔ اچھا دیکھو دوستو، کاغذ پر میں لکھتا ہوں 1، اس کے ساتھ 0، یہ کتنے ہوا؟ 1 0 اور 1 اور 1 اور 1 اور جی نمازیں کتنی ہیں؟ 5، اور ارکان کتنے ہیں؟ جن سے آپ مسلمان سب کتنے ہیں؟ کون کون سے؟ چلو 4 5 بولے اور سارے کی عزت رہ گئی ہے، کچھ تو بولو ہی نا۔ وہ کسی نے پوچھا تھا تو بہت باتیں کرتا ہے، بتاؤ نبی پاک کے یار کتنے ہیں؟ ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا یار کو جانتے ہیں، تجھے مجھے کیا ہے، چھوڑ۔ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 5، اور نمازیں کتنی ہیں؟ 5۔ اللہ غنی۔ اور 0 لگاؤ 5، اور 1 آگے لگاؤ، 1 الف ڈالو، 1 0 ہٹ جائے تو یہ 10,000، دوسرا 0 ہٹ جائے تو، اور تیسرا 0 ہٹ جائے تو، اور چوتھا ہٹ جائے تو، اور 5واں ہٹ جائے تو 1۔ اور اگر یہ 8 10 0 رہیں پوری طرح اور یہ سارے سونے کے بنے ہوئے ہوں، وہ آگے سے 1 ہی ہٹ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو قیمت رہی۔ معلوم ہوا نماز یہ ہر 0 اس 1 کا محتاج ہے، یہ 10 0 بھی 1 کے محتاج ہیں، اور یہ منت کرتے ہم پہلے نہیں ہیں، ہم بعد ہیں، تم ہو تو ہم ہیں، تم نہیں ہو تو ہم نہیں ہیں، ہمیں ساتھ رکھنا، ہماری قیمت پڑے گی، ورنہ ہر 0 0 ہو گیا، ہر 0 0 ہو گیا، 1 لازم ہوگا، ورنہ ہماری قیمت نہیں۔ نماز روزہ حج زکوٰۃ بتاتے ہم 5 ہیں، وہ 1 کا 1 ہے مدینے والا، ہمیں ساتھ رکھنا کہ ہمیں قبولیت ملے، وہ چھوڑ دیا جائے تو کوئی نماز ہی نہیں ہے، کوئی روزہ ہی نہیں ہے۔ ارے آپ سب زندہ باد، غلام رسول، تمام غلامائے مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ سارے زندہ باد، اور باقی زندہ باد۔
میں اگر نبی پاک کے غلاموں کی قبروں کی نشاندہی کروں تو جا کے دیکھو زندہ باد۔ میں اس طرف گیا تو موضوع سے ہٹ جاؤں گا، میں اس طرف گیا تو موضوع سے ہٹ جاؤں گا، میں موضوع نہیں چھوڑنا چاہتا۔ اور نہ جانے میں نے کہاں بات چھوڑی تھی۔ ارے صفر کیوں ایک نام، صفر تو صفر ہی ہے، ہم کو صفر تھوڑی کہاں چھوڑی تھی بات؟ معلوم ہوا یہ نماز بھی محتاج ہے، حاجی بھی محتاج ہے، زکوٰۃ بھی محتاج ہے، تہجد بھی محتاج ہے، قرآن کی تلاوت بھی موجود ہے، ساری عبادت محتاج ہے کس کی؟ نیت کی، اور نیت محتاج ہے خلوص کی، اور خلوص محتاج ہے عشق کا، عشق محتاج ہے ایمان کا، ایمان محتاج ہے رسول اللہ کا۔ معلوم ہوا میں ان نادانوں سے یا ان خوش فہموں سے پوچھتا ہوں، نماز اور روزے کو وسیلہ بنا کر، جس کے ذریعے نماز وسیلہ ہے، اس کو چھوڑ کر نماز کو وسیلہ پکڑ کر خدا سے ملنا چاہتے ہیں؟ میں پوچھتا ہوں کہ جب خدا نے نبی نہیں بنایا تو نماز پہلے بنی کیا؟ پہلے اللہ نے محبوب بنایا یا نماز بنائی؟ پہلے خدا نے روزہ بنایا یا محبوب بنایا؟ پہلے حج بیت اللہ ہوا یا محبوب ہوا؟ تو جس کے صدقے یہ سب کچھ ہے، ارے ظالموں اسے چھوڑ کر اسے پکڑ لیتے۔ ہاں میں ایک بات اور بھی عرض کروں، درخت ہے نا، درخت اس کے ساتھ ٹہنیاں ہوتی ہیں، پھل لگتا ہے ٹہنی کے ساتھ، پھل لگتا ہے ٹہنی کے ساتھ۔ بہار آتی ہے، جب خزاں ہونا تو رطوبت سارے درخت کی جڑوں پہ چلی جاتی ہے، اور جب بہار آتی ہے رطوبت پھر اٹھتی ہے۔ ایک 50-100 گز درخت اونچا ہو، اور اس اونچے 100 گز اونچے درخت کے سر پر ایک پتا ہو، یہ جڑوں سے اٹھنے والی رطوبت اس کو بھی پہنچتی ہے۔ دائیں جتنا بائیں جتنا آگے پیچھے جتنا جہاں جہاں اس درخت کے پتے کھاد ہال چاد سب کچھ تنا، اس سب کو جڑ کے ذریعے سے غذا ملتی ہے، اور جب خزاں آتی ہے تو جڑ سب کچھ محفوظ کر لیتی ہے، اور جب بہار آتی ہے تو جڑیں پھر اس کا رزق تقسیم کرنا شروع کر دیتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو ٹہنی پھل لگے تو ٹہنی کے ساتھ پتے لگے تو ٹہنی کے ساتھ چھایا کریں تو ٹہنیاں کرتی ہیں، اور کوئی یہ کہے کہ درخت کیا یہ سب کچھ تو پھل تو ٹہنی کے ساتھ ہے، تو ٹہنی کاٹ کے لے جا، ایک ہی دفعہ کھائے گا گزرتے ہوئے، جو چومے گا گزرتے ہوئے، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ ایک صرف نبی پاک نے ایک دفعہ اسے چوما، اس کو سعادت و شفاعت کا درجہ نصیب ہوا، اور ہر اس حاجی کو جانتا ہے، صبح قیامت تک جتنے حاجی ہیں، یہ کروڑوں اربوں حاجی، تو سب کو جانتا ہے اشارہ کس نے کیا تھا، چوما کس نے؟ نبی کے ایک نسبت نے اس کو جب اتنی سمجھ دی ہے تو وہ نبی جو امت کا والی ہے اس کے علم کا عالم کا ہو۔ اچھا میں آپ پوچھتا ہوں، حاجیوں حج تو کام نہ آیا اس وقت، کہاں گی وہ تمہاری نمازیں، وہ تمہارے تکبیریں، وہ تمہارے تلبیے، وہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، وہ تمہارے وہ ترانے کہاں گئے؟ اور حاجیوں وہ طواف کہاں گیا؟ قیمت کیوں نہیں پڑی؟ کس نے چھڑایا؟ اور زکات دینے والے مزکیوں کس نے چھڑایا؟ اسی طرح میں پوچھتا ہوں کہ اگر حجر اسود چھڑایا تو حجر اسود تو نہ ولی ہے نہ تو نبی ہے، تو ایک پتھر ہے۔ تو یہ سعادت اور یہ عظمت یہ حیثیت کے وقت یہ کس نے دی؟ جو ایک دفعہ میرے نبی نے تمہیں چوما ہے، ایک دفعہ تمہیں چوم کے درجہ دے دیا،
تو جو لوگ خوابوں میں، مشاہدوں میں، مجاہدوں میں، مراقبوں میں رسول اللہ کا دیدار کرتے ہیں، قیامت والے دن کیا یہ لوگ کام نہیں آئیں گے؟ جہاں خشک نمازیں، جہاں خشک نمازیں، یہ سمجھو بڑی میں مزے کی بات کر رہا ہوں، یہاں خشک نمازیں، یہ خشک نماز کون سی ہوتی ہے اور تر نماز کون سی ہے؟ یہ مزاج کس نے دیکھیں، کس حکیم نے نبض رکھی ہے نمازوں پر کہ تجھے خشکی کھا گئی اور تجھے تو بادی اثر ہے تجھ میں؟ یہ آبی ہوائی بادی چکر تو یہ تو بشریت کا تقاضا ہے، عبادت میں یہ کب آئے؟ فرمایا جہاں میرے رسول کی محبت شریک نہ ہو یہ سب خشک مسئلے ہیں، یہ سب خشک مسئلے ہیں، اور جہاں میرے محبوب کی محبت، نسبت اور ادا شامل ہو وہاں جلووں کی برسات ہوتی ہے، وہاں جلووں کی برسات ہوتی ہے۔ ایسی نماز لوگوں نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا ہے کہ نبی کا خیال نماز میں آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز میں نبی کا خیال نہ آنے دینا ورنہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ میں پوچھتا ہوں کہ نبی کے خیال کے آنے سے نماز ٹوٹتی ہے تو جب ایک دفعہ نبی نماز میں تھے، امام حسین آئے، آپ کی پشت پر بیٹھ گئے، سجدہ کتنا لمبا ہوا تھا اور تسبیحات کتنی پڑی تھیں، اور نبی کا خیال بار بار حسین کی طرف جا رہا تھا رضی اللہ عنہ، حسین کی طرف جا رہا تھا، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے، خیال حسین کی طرف جا رہا ہے، نماز مقبول ہوتی جا رہی ہے۔ اگر سید الانبیاء کو نماز میں، وہ بھی سجدے میں، پشت پر بیٹھے ہوئے حسین کا خیال آئے تو نماز نہ ٹوٹے، تو مومن تجھے رسول اللہ کا خیال آئے تو نماز کیوں ٹوٹتی ہے؟ کیوں ٹوٹے نماز؟ خدا کی قسم، حجت الاسلام امام غزالی رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں میں 7 روز ان کے مزار پر حاضر، تھک گئے، زور سے پڑھو اللہم صلی علی ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حضرات درود شریف جو پڑھتے ہیں نا بڑے پیار سے پڑھا کرو، یہ ڈائریکٹ ڈائلنگ سسٹم ہے، بڑے پیار سے پڑھا کرو، حضور سے پڑھو، سرور سے پڑھو، ان کو سامنے رکھ کے پڑھو۔ اور امام غزالی نے اسی لیے فرمایا کہ اے عام نمازیو، جب نماز پڑھو اور اتحیات میں بیٹھو، عام نمازیو، عام میرے تو آپ جیسے جو خاص لوگ ہیں میں ان کی بات نہیں کرتا، جو میرے جیسے لوگ ہیں میں ان کو مخاطب کر رہا ہوں۔ اے عام لوگوں جب اتحیات پر پہنچو، واحذر شخصہ الکریم، واحذر شخصہ الکریم وقل السلام علیکہ ایھا النبی۔ اے عام نمازیوں جب اس مقام پر پہنچو تو نبی پاک کا خیال ذہن میں، دل میں، دماغ میں، روح میں حاضر کر کے کہو السلام علیکہ ایھا النبی۔ اور خواص ان کی کیا بات ہے، وہ تو اس وقت تک سلام ہی نہیں پھیرتے جب تک وہ دیکھ نہ لے، وہ تو سر ہی نہیں اٹھاتے جب تک قبولیت نہ ہو جائے، پہلا سجدہ قبول کر کے دوسرے میں جاتے ہیں وہ لوگ۔ اور حقیقت ہے وہی اصل نماز، وہی اصل نماز ہے، باقی کے رسم نماز، یہ صورت نماز ہے۔ حقیقت نماز وہ ہے کہ سجدے میں جائے تو بندہ پکارے سبحان ربی سبحان ربی، عرش سے آواز آ جائے لبیک عبدی لبیک عبدی۔ یہ سجدہ کرنے والے تو ساجد میں مسجود، رابطہ سجدہ میں تیرے نزدیک تو میرے نزدیک، دیکھ رہا ہوں تیری شان بندگی، دیکھ رہا ہوں تیری ادائے بندگی کو۔ یہ ہے وہ کیفیت حضرات، اس مقام پر جب عشق رسول اور ایمان کی تکمیل ہو جائے
تو پھر نبی کے وسیلے سے نماز وسیلہ، حج وسیلہ، زکوٰۃ وسیلہ، ولی وسیلہ، صحابی وسیلہ، قرآن وسیلہ، سجدہ نفل نماز وسیلہ، خیرات صدقات نیکی حسنات وسیلہ، اور یہ سب کچھ ہوں تو ایک ہٹ جائے تو صفر کی قیمت نہیں۔ اور اگر نمازیں قبول کرانی ہوں تو اپنی نمازیں خشک نہ رکھو، اس میں کچھ رطوبت نبی کے عشق کی لے کے آؤ، نمازی ہو جائیں گے آپ۔ پھر آپ کی نماز، پھر وہ نماز عجیب بات ہے، پڑھتے آپ نماز ہیں۔ دیکھو جی، میں اگر آپ کو ہنسانا چاہوں تو آپ ہنسیں گے، تو ضرور ہنسیں گے، اور جب رلانا چاہوں تو، لیکن اس وقت یہ کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یہ ہے کہ ہنسنے کے واقعات اور رونے کے حقائق یہ دل پر اثر کرتے ہیں، دل پر اثر کرتے ہیں۔ سردی نظر آتی ہے جی، گرمی نظر آتی ہے لیکن اثر کرتی ہے، ہوا چلتی نظر آتی ہے مگر اثر کرتی ہے، دھوپ کو ہاتھ پکڑ، ہاتھ سے پکڑو نظر آئے گی، اثر دکھائے گی۔ نماز کا بھی یہی یاد ہے، یہ پڑھتے چلے جاؤ اثر ہوتا ہے، لیکن اثر چہرے پر نہیں ہوتا، اندر ہوتا ہے۔ اثر چہرے پر نہیں ہوتا، اثر اندر ہوتا ہے۔ روزہ رکھتے ہیں اندر اثر، حج کرتے ہیں اندر اثر، تلاوت کرتے ہیں اندر اثر۔ تو یہ پھر باہر کس وقت آتا ہے؟ آپ نے ٹی وی سیٹ رکھے ہوئے ہیں گھروں میں، اس کا کنیکشن ہے ٹی وی اسٹیشن کے ساتھ۔ جب ٹی وی اسٹیشن آن ہوتا ہے اور آپ اس کی نوب دبائیں تو اسٹیشن پر جو کچھ ہو وہ سیٹ پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پہلے واقعات، حکایات، تفسیر، حدیث، مولوی، صوفی، قاضی، محدث اور مفسر، حکایات نویس، ڈرامہ نویس، فاش عورتیں، فاش مرد، کنجر مرد، کنجر عورتیں، فاجر مرد، فاجر عورتیں، صالح مرد، صالح عورتیں، جو کچھ وہاں اسٹیشن پر پڑھیں گی گائیں گے لوگ، وہی ٹی وی اسٹیشن پر آ کے ظاہر نہیں ہوگا بلکہ ٹی وی سیٹ پر آ کے ظاہر ہوگا۔ سب کچھ پہلے اسٹیشن پر جمع ہوتا ہے پھر سیٹ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ کا نور دل میں ہوتا ہے، وہاں سے نکل کر چہرے پر بھی آتا ہے، آنکھوں پر بھی آتا ہے، ہاتھ پر بھی آتا ہے، قدم پر بھی آتا ہے۔ وہ اندر کا نور جب ہاتھ میں آئے تو خدا پکارتا ہے یہ میرا ہاتھ ہے، اور اندر کا نور جب زبان میں آتا ہے، وہ زبان جب بولتی ہے تو خدا قبول فرماتا ہے، اس لیے کہ وہ زبان اپنی ہی رہتی، فوراً قبول ہوتی ہے بات زبان والی، تو لوگ حیران ہوتے، خدا فرماتا ہے حیران کیوں ہوتے ہو، یہ زبان میری ہے۔ ارے یہ سب کچھ لینا ہی ہے پھر نبی کے ہو جاؤ، آسان بات، یہ سب کچھ لینا ہی ہے نا، خدا کو کہاں پاؤ گے؟ وہ کہاں ہے؟ یہ جب دونوں آمنے سامنے ہوں گی نا تو صحیح حدیث موجود ہے کہ یہ عاشق رسول جب گزرے گا پل صراط پر سے تو جہنم چیخے گا اور آواز دے گا، اے اللہ کے بندے، نبی کے غلام، ذرا اور تیزی سے گزر، کروڑوں سال کی جلائی ہوئی آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے، تیری آگ اس پر غالب ہو گئی ہے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی، نبی پاک کے عشق کی آگ جہنم کی آگ پر غالب ہے، جہنم کی آگ پر غالب ہے۔ اور اسی آگ کو جہنم سے ایک عام قسم کے شاعر نے تشبیہ دے کر یہ بات مگر کہیں بڑی مزے کی، ہم ہجر کی شب، بڑی مزے کی بات، آج کو ایک بات سن، اب تو یہ میری تقریر ختم ہو رہی ہے اور میری یہ واعظانہ نہیں، میری یہ عاجزانہ، واعظانہ نہیں، عاجزانہ گفتگو اب اختتام کو پہنچی، اور ایک شعر سنتے ہیں۔ ہم ہجر کی شب تیرے تصور کی بدولت، ہم ہجر کی شب تیرے تصور کی بدولت، دوزخ میں بھی جلتے رہے جنت کا نام، دوزخ میں بھی کرتے رہے جنت کا نام۔ میں پھر پڑھتا ہوں، ذرا غور کریں، کس طرح پڑھا؟
نہیں 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 آپ سر ٹھیک ہے نا پنجابی میں یاد کرو اتھے ہی ہو نا اچھا ہم ہجر کی شب تیرے تصور کی بدولت دوزخ میں بھی کرتے رہے جنت کا نظر دوزخ یہ ہجر دوزخ ہے عاشق کہتا ہے میرے آقا یا رسول اللہ اے خاتم الانبیاء حبیب کبریا اے قاسم جنت کوثر آپ سے جو جدائی ہے یہ جہنم ہے اور اس جہنم میں جب آپ کا خیال کرتا ہوں تو مجھے جنت کے نظارے نظر آتے ہیں ہم ہجر کی شب تیرے تصور کی بدولت دوزخ میں بھی کرتے رہے جنت کا نظارہ اللہ غنی اور ایک اور اس نے بہت خوبصورت بات کہی ہے وہ ایک دم کہ جس میں میسر ہو وقت میسر ہو وہ ایک دم کے جس میں میسر ہو وصل یار وہ ایک دم کہ جس میں میسر ہو وصل یار بہتر سمجھتے ہم اسے عمر ابد سے بہتر سمجھتے ہم اسے عمر ابد سے ہے اشعار یاد آیا جامی پڑھنے لگا اس کے بعد رومی پڑھوں گا اور پھر میرے ایک دوست نے آج سیفن بڑا خوبصورت پڑھا میں بھی پڑھوں گا چھوڑوں گا آپ کو رات کے 3 بجے دیکھ لیں تمہارا ویسے جس نے آستے سے جانا تو اس طرح ویسے بھی مجھے نظر نہیں آتے لوگ آپ جا سکتے ہیں یہ سب میری نظر میں ہے کیونکہ ادھر روشنی لگی ہوئی ہے جلدی جانا ہے لیکن میں ایک بات کہوں کہ باتیں کھانا تھوڑا کھاؤ اگرچہ وہ موتی ہی کیوں نہ وہ ہیرے ہی کیوں نہ ہو باتیں تھوڑی سنو اگرچہ وہ خالص قرآن کی باتیں کیوں نہ ہو اتنی غذا کھاؤ جو ہضم ہو جائے میں نے تو آپ کے میدے دیکھ کر سب کھانا پیش کیا آپ کا میدا دیکھ کر کھانا پیش کیا ہے اسے ہضم کرو جب یہ ہضم ہوگا نا تو سجدوں میں لطافت محسوس ہوگی یہ کھانا اگر ہضم ہو گیا تو رکوع میں بھی کیفیت ہوگی یہ کھانا ہضم ہو گیا تو سو جاؤ گے تو جگانے والے خود آ جائیں گے دیکھو بھی اور جاگو بھی یہ کھانا کھاؤ خوب کھاؤ تو میں نے آیت پڑھی تھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ ایمان والو پرہیزگار ہو جاؤ نیکوکار ہو جاؤ متقی ہو جاؤ اور اس کو ملنے کے لیے وہی وسیلہ پکڑو جو اس کو بھی پسند ہو اور آپ کو بھی پسند اس کا بھی محبوب ہو آپ کا بھی محبوب اسے بھی وہ جانتا ہو تمہیں بھی جانتا ہو ایک ہاتھ تمہارے ساتھ ہو دوسرا ہاتھ اس کے ساتھ ہو جس کا دل ہر وقت خدا کے ساتھ ہو اور جس کی نظر ہر وقت تمہارے ساتھ ہو وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے حضرات علم کی طرف میں توجہ دلاتا ہوں اور میرا اور کوئی کام نہیں آج یہ تو آج نہ جانے کتنے دن ہو گئے رات کو بھی باز ہے اور دن کو بھی باز صبح ہلکا ذکر ہے رات کو بھی رات دن یہ سلسلہ چل رہا ہے مگر آپ نے یہ جو کیفیت پیدا کر رکھی ہیں یہ آپ کی محبت کی غمازی کر رہی ہے یہ پیار جو یہاں نظر آ رہا ہے اس میں بڑا وقار ہے اس میں بڑا قرار ہے اس میں بہت سکون و طمانینت ہے اور اسی لیے اس کی بنیاد ایمان پر ہے ایمان کی بنیاد اس کے رسول پر ہے آپ عاشقین رسول یہاں بیٹھے خدا آپ کو سلامت رکھے چوروں سے خدا بچا کے بڑی ٹھنڈی امین ہوئی ہے کسی کا اگر رشتہ دار کوئی چور ہو تو میں اس سے معافی مانگتا ہوں کسی کا رشتہ دار اگر کوئی قزاق لٹیرا ڈاکو ہو اس کو میں کچھ نہیں کہتا لیکن بچو ڈاکو جنہ امین آخی ہے تو کوئی پہلے کوئی بچے جنہ نہیں جنہوں نے کہی ہے خطرے میں ڈاکو سے بچو یہ میں بار بار کہتا ہوں لٹیرے چوروں سے بچو جو اندر کا خزانہ اور جناب رومی فرماتے ہیں پاس بانی کن بسے در کوئے دل وہ فرماتے ہیں پاس بانی کن بسے در کوئے دل زاں کے دزدانند در پہلوئے دل کو بچا چونکہ دل میں اندر خزانے بہت ہیں اور ان سارے خزانوں سے بڑا خزانہ محبت رسول ہے اس محبت رسول کو چرانے کے لیے آپ کی شکل صورت میں ایک چور آئے گا آپ کی شکل و صورت والا چور آئے گا اس کی آنکھیں بھی ہوں گی ناک بھی 2 ہاتھ بھی 2 پاؤں بھی اور وہ قرآن بھی پڑھے گا حدیث بھی پڑھے گا فقہ بھی پڑھے گا شعر بھی پڑھے گا اور محبت کے ساتھ قرآن سنا کے ایمان چرا کے لے جائے گا کیونکہ گستاخی رسول اس کا شیوا
اس سے بچو بچو بچو، لازماً بچو۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے حال پر اپنے کرم، انعام اور مغفرت، عنایت، رحمت اور عاطفت کی برسات برسائے۔ اور جس محبت سے آپ نے آج یہ ساری گفتگو سنی، اور جن حضرات نے یہ میرے یہ پشتون دوست، میرے یہ یہاں شہر کے دوست، یہ علماء کرام، یہ خوبصورت نعت خوان حضرات اور یہ خوبصورت اجتماع، آپ سارے اس شہر کے لوگ اور جو باہر سے بھی کچھ تشریف لائے، آپ سب کو ایک ایک قدم کے بدلے ہزاروں نیکیاں خدا عطا فرمائے۔ یہ میرے ساتھی ہیں کرنل صاحب، نہ جانے یہ آپ کے ایک دوست کو لے کر ان کو کیسی خبر ہوئی جو بھی یہاں فوج میں یہ بھی تشریف لے آئے۔ اس طرح جتنے بھی دوست آئے سب پر خدا کرم کی بارش کرے، سب پر خدا نور کی برسات کرے۔ حضرات اسی پر اکتفا کرتے ہوئے ہم ایک دفعہ صرف 2 شعر سلام کے کرتے ہیں۔ 2 شعر سلام کے۔ ایک کاغذ میرے پاس آیا تھا، ایک کاغذ میرے پاس آیا تھا، میں اس پر گفتگو آج نہیں کروں گا کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا۔ میں نے آدھا گھنٹہ بولنا تھا، اللہ جانے آپ نے روحانی قبول سے واپس تو نہیں لے لیا؟ نہیں، یہی ہے وہ عشق کے بارے میں باتیں میں بہت سی کہہ گیا، وہ آپ کا جواب میں اس میں دے دیا ہے۔ میں نے بارہ سوال بھی خوبصورت ہے اور جواب بھی اس کا کچھ نہ کچھ ہو گیا ہے۔ آپ حضرات سب کھڑے ہو جائیے گا اور ماشاءاللہ مصطفیٰ جانے رحمت سلام شمع بزنے دا، سلام شمع بزنے دا، ہم یہاں پر پڑھے وہ مدینے سنے، ہم یہاں